عیش و آرام اور جنون کو برقرار رکھنے کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن سچائی اور سادگی بغیر کسی قیمت کے خود برقرار رہتی ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ دولت کے پیچھے زندگی لٹانا ایک مذہب ہے جس کا ستون ظلم اور خود غرضی ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی ہوتی ہے۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدین کو اسی غم میں مبتلا رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ وہ سب جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے۔ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ نے انہیں خوش رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات ضائع مت کیجیے۔ خدا کی زمین پر خدا بننے والے یاد رکھیں کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی صرف اللہ دیتا ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہیں تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے الفاظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے اور نہ ہی ہمدردی کے لیے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ دشمنی جنگ کر کے کرو، لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی تم دوست ہو جاؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ اگر گھر میں تینوں وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ امیر ترین انسان ہیں۔ اپنے دوستوں پر نظر رکھیں، اگر آپ کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں تو اپنے دوستوں پر نظر رکھیں، کیونکہ دوست اکثر دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔
لوگوں کے سامنے خود کو بے وقوف ظاہر کریں، اپنے مخالف کو یہ سمجھائیں کہ وہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہے۔ اچھی طرح سے کیا گیا کام آپ کو تعریفوں سے نوازے گا۔ کبھی بھی اپنے تمام منصوبوں کو ایک ہی بار میں ظاہر نہ کریں، اس سے دوسرے کے لیے آپ کو شکست دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے قیمتی وقت کو بحث کرنے میں ضائع نہ کریں، بحث کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ غیر موجودگی کی طاقت کو استعمال کریں، عقل مند آدمی عوام میں کم ہی نظر آتے ہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر فخر ضرور محسوس کریں، لیکن اپنا موازنہ ان کے ساتھ کبھی نہ کریں۔ اپنے کام میں توجہ سے محروم نہ ہو اور سستی کو اپنے کام میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اعتماد اور جوش کے ساتھ ہر چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل نقصان کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو قابل نہیں سمجھتے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان خوف زدہ تب ہوتا ہے جب وہ سچائی سے ناواقف ہو۔ خوش اخلاقی وہ واحد چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسروں کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور ایسی نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ جب آپ کسی کنارے پر تیرنے والی لاش کو دیکھیں تو سمجھ جانا کہ بوجھ جسم کا نہیں بلکہ سانسوں کا تھا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی 4 علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی، رویے میں تبدیلی۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ اگر ذہنی سکون میں رہنا چاہتے ہو تو اپنا موازنہ کسی سے نہ کرو۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے، لیکن کسی کا دل جیت لینا بہت مشکل ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔